नाज़रीन करम, आप सबको फ़ज़ल अमीन बेग का सलाम और ईगल्स वर्ल्ड में खुश आमदीद। पाकिस्तान के सियासी जो हालात है उसी तनाजुर में एक दो बातें करना चाहूँगा। एक आम इंसान होने के नाते मेरे क्या ऑब्ज़र्वेशंस हैं, यानी मुशाहिदात हैं, और मैं क्या मतलब देख रहा हूँ अपने ही महदूद इल्म की बुनियाद पे। बेसिकली मैं एक रिसर्चर हूँ, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का अरसा मैदान तहक़ीक़ में हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का या बशर शनासी का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते, और साथ ही साथ ज़बान शनासी या लिंग्विस्टिक्स का भी, और फिर इसी तरीके से ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट के तनाजुर में भी चीज़ों को देख रहा हूँ, और जो मतलब थोड़ी बहुत मुतालिया की है। और 3 यूनिवर्सिटी से मुझे सादतमंदी मिली कि वहीं से मैंने पढ़ा है, कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और आखिर अपना PhD कोर्स वर्क क्वालिफाई किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने, 2011 की बात है। और फिर इसी तरीके से 4 मुल्कों में अपना फील्ड स्टडी भी किया, यहीं पे नॉर्दर्न पाकिस्तान, और फिर शिनजांग रीजन ऑफ चाइना, फिर बदख्शान रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। पाकिस्तान के सियासी बहरान के हवाले से क्या हम बताएं। आज के दौर में जो एक डिजिटल दौर है, ग्लोबलाइज्ड दौर है, हमसे ज़्यादा जो हमारे जूनियर्स हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं या मतलब देख रहे होते चीज़ों को, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हर किसी को पता है, उनके हथेलियों पे मालूमात है, एंड्रॉयड का सेट हो, कोई और सेट हो, बाकी तो छोड़े। तो लिहाजा मालूमात इमीडिएटली लोगों तक पहुंच रहा होता है, किसी भी हवाले से हो, चाहे वो मालूमात वो इन्फॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो या डिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन लोगों तक कम से कम कम्युनिकेट इमीडिएटली हो जाता है। अब मेरे इस चैनल के हवाले से सिर्फ इतना बता दूं कि इसमें 4 ज़बानों में डिस्कशन होती है, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन और वही। और वेबसाइट भी मेरा है, www.fazlamin.com, FAZALAMIN.com। तो कोई 250 से ज़्यादा पोस्ट उस पर पब्लिश्ड है, और रिसर्चर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स के लिए काफ़ी कुछ मवाद वहीं पे इस रिसोर्स जो हम अवेलेबल हो सकते हैं मुख्तलिफ मद में। पाकिस्तान की जो एक सियासी जो बहरान से अब गुज़र रहा है, बिलखुसूस 3 अप्रैल के बाद, मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ अफसोसनाक नहीं, अंदोहनाक भी है, अलमनाक भी है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को टपल डाउन करने के बाद लुटेरों की हुकूमत लाई गई, चाहे वो उन्होंने ख़ुद किया या बाहर से कोई इंटरफेरेंस रहा। लेकिन एक बड़ा मतलब यानी मुझे मज़हक़ेज़ लग रहा होता है जब मैं मुख्तलिफ़ मीडिया पे देख रहा होता हूँ, मुख्तलिफ़ लोग अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं कि, और बिलखुसूस जो यानी सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे ब्रेन्स होते हैं, जहाँ हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे होते हैं, और उनकी तरफ से कोई सामने चीज़ें आ जाए, कोई भी मतलब इसी तरीके से मतलब इंफॉर्मेशन या को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं, साजिश नहीं बल्कि इंटरफेरेंस या मुदाखलत ही था। तो मुझ जैसे जो ना
कम फहम लोगों की समझ में यही आ रही है कि जब तक किसी जगह पे साजिश ना हो तो मुदाखलत कहाँ हो. साजिश अरबी फ़ारसी का एक लफ्ज़ है, सौजीदन से साजिश, और मुदाखलत अरबी का दखला, वो जहाँ मुदाखलत की जाती है. तो ये कहा जाता है कि नहीं, साजिश नहीं, ये मुदाखलत हुई है. तो whatever, ये एक हिसाब है. मुदाखलत हो गई है तो साजिश के थ्रू ही हो गई है, या ऐसे तो कोई नहीं मतलब किसी की हुकूमत को टोपल डाउन करता है. तो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कोई और, तो जिन्होंने भी की है, हम मतलब यानी जो भी इसमें मुलविस है, ये सिर्फ हम बाहर खारिजी लोगों को टारगेट ना करें, बल्कि हमारे अपने अंदर जो आस्तीन के सांप है, यही तो मिले हैं ना साथ में, तभी तो ये लोग ये काम कर सके हैं. तो लिहाजा हम सिर्फ मजम्मत ही नहीं करते हैं. इसी हवाले से एक क्लिप में बना चुका था हफ्ता पहले, शायद वो ज़्यादा लंबा हो चुका था, 50 मिनट पे मबनी. तो वो इसीलिए फिर लोग उसको देखें ना देखें, लेकिन इसका भी यही है, यही जो क्लिप में बना रहा हूँ वीडियो क्लिप, कोई इसको देखे ना देखे, लेकिन मैं इतना तो हो, मुझे तो अपने हिसाब से तसल्ली तो हो कि हाँ, जो मेरे ऊपर एक अमानत है, जो मेरी एक कम दानिश थे, उसके मुताबिक अपनी आवाज़ जो मैं कम्युनिकेट करूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं, और जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो ताकि फिर एक ख़यानत ना हो. इस हवाले से भी हम इसमें भी अपने जेनरोसिटी फेयर तरीके से ऑनेस्टली हम दे दें. रही बात यहीं पे जो PDM की हुकूमत आ गई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, मैं ये कहता हूँ कि मूवमेंट अपने जगह पे, लेकिन मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इसको हमें पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट का नाम देना चाहिए. डीमन आपको पता है, ये चुड़ैल और दूसरे जो मतलब यानी इवल स्पिरिट्स होते हैं, उनको ही तो कहते हैं ना. तो ये इवल स्पिरिट्स का मूवमेंट आया सामने. पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये, या पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट, और इनका अलायंस है. दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि ये इसी PDM को अगर हम ले लें, या PDA बता दें इसको अलायंस के हवाले से, तो ये पाकिस्तान डेकोइट्स मूवमेंट है. ये उनका एक अलायंस अब आया है सामने. जब तक कि अलायंस ना हो तो मूवमेंट कहाँ होगी. तो ये इन्होंने अलायंस की, फिर सामने आए, और जिनका भी ये आपके सामने है औजार बने, जिनके लिए काम कर रहे होते हैं, जिनका इंटरेस्ट से मफादात बाहर है, सबके सामने. और मज़हक ख़ेज़ अगेन, और शर्मिंदगी पाकिस्तानियों के लिए कि वो लोग जो मुजरिम है, क्रिमिनल्स है, वो आके वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वो आके चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं, वो आके कोई और पोजीशंस के पीछे जो ना लगे हैं. आई एम सो सॉरी टू से कि ये है हमारी हालत पाकिस्तान में. हम गिलगित पाकिस्तान वाले वैसे भी जो है ना मेन स्ट्रीम यानी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, फिर भी हमें तकलीफ़ होती है. जहाँ पे भी हो हम जाते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर होते हैं, वो ग्रीन पासपोर्ट तो सामने होती है, जो मतलब मुख्तलिफ़ मुल्कों में हम चले जाते हैं, क्या बेइज्जती हो रही होती है. यही तो मज़ीद हमारी बेइज्जती कराएंगे यही लोग जो आए हैं, पाकिस्तान डेकोइट्स एसोसिएशन या अलायंस के लोग, और हुकूमत कर रहे हैं. तो लिहाजा इस हवाले से अब हम क्या करें. मैं ये कहता हूँ कि गर्ची इलीगली, मैं बता दूँ ये इलीगली है, जिन्होंने भी मतलब इसमें अपना हिस्सा डाला है, ये इलीगली है, इलीगल मूवमेंट है, या मतलब या इलीगली रिप्लेस किया गया है इमरान खान साहब और उनके हुकूमत को, और बिलखसूस इमरान खान साहब को. इसीलिए कि वो झूठा नहीं, इसीलिए कि वो फेयर है, अपने लिए कुछ नहीं किया, इनकी तरह लूटर नहीं है इस मुल्क को. शायद इसीलिए let me clarify it again that I have no affiliation with any party within Pakistan, जहाँ मतलब मुख्तलिफ लेवल के
پارٹی سے میرا کسی سے کوئی مطلب وہ افیلیشن نہیں ہے، یا گلگت بلتستان بیسڈ، لیکن ایک عام شہری یا مطلب ایک عام انسان کی حیثیت سے میں اپنا یہ کچھ کنسرن سامنے لا رہا ہوں، اپنے وائس سامنے لا رہا ہوں، تاکہ مطلب میرے جیسے جو نظر سے معذور بھی ہو چکے ہیں، بصارت سے گئے ہیں، لیکن شکر ہے مولا کا، ان کا کرم ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، بصیرت کم از کم مجھ سے چھینا نہیں، بصارت ضرور لے گئے، اور بصیرت میں بھی میں کوئی دعویدار نہیں، تھوڑی بہت ایک اسپارک بصیرت کے حوالے سے بھی میں بتا دوں، دیٹ از ناٹ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو لہٰذا اب ہم مطلب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سچویشن کو، تو یہ ایک انقلاب کی طرف موو کر رہا ہے، شاید یہ کر بھی جائے. اب ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا مطلب یعنی نیگیٹو رول اس میں پلے کیا، انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس میں میڈلنگ کی ہے تو دیٹ از ناٹ اونلی کنڈیمیبل، بلکہ اس حوالے سے بہت سارے جو نا اسٹریٹجیز اپنانا ہوگا اس حساب سے بھی. ویسے مطلب گرچہ ہم پورے مطلب دنیا میں گلوبل ولیج کا حصہ ہے، ہمیں جو ہے نا اس حساب سے ایز ہیومن ایک دوسرے کو یعنی ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر پاکستانیوں کو اگر وہ ایز ہیومن نہیں سمجھ رہے، ہیومن سمجھتے نہیں، اور جس طریقے سے ایک ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کو، اور ایسے مطلب یہ تو ٹیشو پیپر ہی ہے نا، یہ تو ہوں گے یہ ٹیشو پیپر جن کا اپنا جو ہے نا کوئی ان کی اپنی کوئی کردار سازی ہوئی نہیں ہے، یہ تو لوٹ مار کے ساتھ ہی ہے، چاہے وہ یہ جتنے بھی یہاں پہ ٹرائنگولر فارم میں ایک الائنس زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں زرداری صاحب اور اس کے بیٹے کا، نواز شریف اور ان کے جو نا بیٹی کا، شہباز اور ان کے جو نا بیٹے کا، یا مطلب فضل الرحمان صاحب اور ان کے کچھ مطلب جو رفقائے کار ہے. تو ان کے علاوہ کیا پاکستان میں 22 کروڑ کے اندر اور کوئی نہیں ہے؟ اور پیپلز پارٹی کہاں رہ گیا؟ یہ تو پاکستان زرداری پارٹی ہے، یہ اس کو PZP ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ مسلم کا لفظ اٹھائے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نہیں بلکہ پاکستان نواز لیگ ہی ٹھیک ہے ان کے لیے، یا مطلب ایز اے ہول اگر انہوں نے بنانا ہے کچھ، وہ اس حساب سے بھی اپنا یہ جو انٹرسٹ ہے ان کا لوٹ ماری میں، اس نام سے یہ بنا لیں. اعتزاز احسن جیسے عظیم شخصیت اور بہت سارے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اندر ہیں، اسی طریقے سے نون لیگ کے اندر ہے، اسی طریقے سے اور پارٹیز کے اندر ہے. تو کیا ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے؟ ان کا وہ اس لیول پہ کیپیبل نہیں ہے؟ یہ جو چودھری وڈیرے سردار اور پتہ نہیں کیا سے کیا ملک، یہی ان کا رول اب تک ہے، راجا، کہاں کس دنیا میں ہے 21 صدی میں، یہ اپنے نام کے ساتھ یہ چیزیں لگا کے پتہ نہیں کیا مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو سوسائٹی کو تو برباد کر دیا ہے اپنے ان سرٹیفیکیشن کی بنیاد پہ. تو لہٰذا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، محض میں یہ بتا دوں، ایک انسان ہونے کے ناطے جو کمزور ہے انسان بیسیکلی، وہ کس چیز کی بنیاد پہ؟ 2-3 وہ اسپیکٹس ہے کہ جن کی بنیاد پہ زیادہ کمزوری کا شکار ہو جاتا یا ہو جاتی ہے. ایک ان کا حرص و ہوس یعنی لالچ جو گریڈ ہے، سیکنڈ حسد جلسی پہ آ جاتے ہیں، کوئی آگے تھوڑا سا کوئی اچھا کام کرے، اکمپلشمنٹ صحیح ہو تو جلسی کرے. یہ انہی دو مطلب نگیٹو جو پہلو ہے انسان کے اندر، اس کی بنیاد پہ تو تمام کرائمز جنم لے رہے ہوتے ہیں، اسی کے بنیاد پہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، انہی کے بنیاد پہ جو ہے لوگوں کو قتل کی جاتی ہے، اور اپنے چیپ فیم کے پیچھے، انہی کے پیچھے پھر ان تمام کرائمز کرنے کے لیے جو کرائمز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ڈھکنا یا لبادہ جو پہنایا جاتا ہے وہ جھوٹ کا ہوتا ہے. اسی لیے جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ فارسی میں ایک مثل ہے کہ دروغگو دشمن خدا، جھوٹ بولنے والا خدا کا دشمن ہے، باقی تو چھوڑے ہے انسان کا.
تو یہ جھوٹ کا جو ایک لبادہ پہنا رہے ہوتے ہیں اپنے گند کرتوت کو بچانے کے لیے، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اب یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس ملک کو لوٹا ہے انہوں نے اپنے حرص و حوث کے پیچھے، ایک دوسرے سے حسد کی بنیاد پہ بہت سارے جو ہے نا کرائمز انہوں نے کیے ہیں، قتل سے لے کے دوسری تیسری کیا سے کیا نہیں ہوا. آج آ کے یہ لوگ یہاں پہ پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ ایسے جو کانسٹیچوئنسی ہے ان کے لوگوں پہ بھی حیف، مجھے افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس حساب سے اپنے جو نا ریپرزینٹیو سامنے لے آئے، چاہے وہ پروونشل لیول کا ہو یا نیشنل لیول کا اسمبلی میں. تو یہی گریڈ اور جیلسی کی بنیاد پہ پھر انہوں نے دیکھا، ہم سب تو دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی حکومت کووڈ ہونے کے باوجود بھی ان کا کس طرح سے مطلب انہوں نے اپنا پرفارمنس اپنے یعنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کی. بہت ساری باتیں ہیں ان کے حوالے سے، میں بتا دوں تو یوں لگے گا کہ شاید میں یا تو عمران خان صاحب کے کوئی یہاں پہ ترجمان ہوں یا ان کے پارٹی کا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں. لیکن وہ ایک جھوٹا بندہ تو نہیں ہے، ایک سب کے سامنے ہے، کوئی لوٹ مار تو نہیں کی انہوں نے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گرچہ آج وہ گورنمنٹ سے ان کو نکالا گیا، ان کی حکومت کو گرایا گیا، لیکن میں سب سلام پیش کرتا ہوں ملینز آف پاکستانیز جو نکل گئے the very next day اور ابھی تک اور مان نہیں رہے ہیں. اور اسی سے اندازہ ہو رہا ہے، اپنے آنکھیں ہمیں کھولنا ہوگا. یہ جتنے بھی ڈیکوئٹس ایسوسیشن یا الائنس کے لوگ ہیں، پاکستان ڈیکوئٹس ایسوسیشن یا الائنس کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور جو 24 سے زیادہ جو لوگ یہاں پہ ضمانت پہ ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بیوقوف اور گمراہ کرنے کے چکر میں ہے، یہ نہیں چل سکتا ہے. یہ مٹھی پر جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے پیچھے آئے ہیں، یہ ٹائم آیا ہے شاید کہ یہ انقلاب آ ہی جائے گی. اس حوالے سے ملٹری کا رول، عدلیہ کا رول بہت سارے لوگوں کے سامنے صرف سوالیہ نشان نہیں بلکہ ان پہ کمنٹ بھی کیے ہیں لوگوں نے آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا ہر ادارے کو، پبلک سیکٹر کا ہو، پرائیویٹ ہو، بزنس سیکٹر کا ہو، سول سوسائٹی کا ہو، ہر کسی کو اپنے ڈومین کے اندر رہ کے مطلب یعنی اپنا کام کرنا جو ہے نا ضروری ہے، ورنہ تو کلش آ جائے گا. یہ ڈومین فکسڈ ہے نیچرلی. When we talk about the law of nature, you just see around within your own planet, within your own solar system, within the galaxies and within the universe, that each and everything has their own fixed domains. اور اسی کے ارد گرد اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کیس اگر وہ اس سے ٹرانسگریس کرے تو یہی حال ہونا ہے. یہ انسان کے اندر بھی مطلب بہت سارے معاملات میں دیکھ لیں، یہ جتنے ٹریلینز میں سیلز انسان کے اندر ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے کرتے مطلب ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تبھی تو ایک نیچرل آرڈر میں ہم سامنے آ رہے ہوتے ہیں. جہاں ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو یہ حال ہونا ہے. ہمارے سوسائٹیز کا بھی، ہیومن سوسائٹیز کا بھی وہی حال ہے کہ ہمارے بھی جو مطلب جو ادارے ہیں ان کو اپنے جو نا ڈومین میں اپنے استطاعت کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور rather than کہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرے. تو میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، مزید میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا. بہت سارے اور باتیں ہیں، وہ نیکسٹ پھر جو نا انشاءاللہ پھر کبھی جب پھر دل کا بڑاس نکالنا ہو تو پھر میں جو نا پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. انہی چند کلمات کے ساتھ ہی میں ایک کلام کے ساتھ اس کلپ کو اینڈ کرنا چاہوں گا. یہ کلام میں نے لکھا تھا کوئی غالباً
15 اپریل 2017 کی بات تھی میرے خیال ہے، جہاں بابا جان صاحب جو ہے بابا جان حمزائی صاحب وہ جیل کے اندر تھے اور اپنے رفقا کے ساتھ، اور ان کو ملنے میں گیا تھا. تو یہ ایک کلام صرف ان قیدیوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی قیدی بحیثیت انسان اس دنیا میں جہاں پہ بھی ہے، ہر کوئی قیدی ہے. اپنے نفس کے جو قیدی ہے، اپنے نفس کے جو غلام ہے، وہ تو قید ہے نا، تو وہیں سے آزادی نہیں مل پا رہی ہے. تو لہٰذا اس حساب سے بھی دیکھیں تو سب کے لیے اپلیکیبل ہے. اور یہ اس وقت میں نے لکھا تھا ان کو، پھر دے دیا تھا. تو یہ ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ہے ایز اے ہول. پھر کس طرح سے خود کو مطلب یعنی اپنی آواز، اپنے جو آنیسٹی کے ساتھ اپنی جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، حق کی بنیاد پہ، حق اور باطل کے درمیان ہم فرق کر سکیں، حق اور ناحق کے درمیان، اور ظالم اور مظلوموں کے درمیان. اور اسی طریقے سے جتنے بھی اپریسرز ہیں اور اپریسڈ ہیں، ان چیزوں کا مطلب تھوڑا سا مطلب انالیسس کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آ گئی ہے. تو کچھ کلام ہے، کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، اور اس کے ساتھ پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا، زیادہ وقت لے لیا. عرض ہے: قیدی بن کے بھی ظالموں کو جو للکارتا ہے، قیدی بن کے بھی ظالموں کو جو للکارتا ہے، ہوش مندوں کو تو اس سے بھی سبق ملتا ہے. ناتواں لوگوں کی اس دیش میں ہے کیا حیثیت، علم و فہم والوں کا ضمیر بھی جب مرتا ہے. شیر دل کرتا ہے فرعون و یزید کا سامنا، ظلم سہ سہ کے بھی پر قوم کو سنوارتا ہے. جرم تمہارا نہایت ہی ہے سنگین اے جاں، جرم تمہارا نہایت ہی ہے سنگین اے جاں، مظلوموں کا تو کیوں یوں ساتھ دیا کرتا ہے. بنو بے ایمان و منافق اور کرو عیش و عشرت، جنگل وحش میں کس حق کی تو بات کرتا ہے. خوف حق سے بنا ہے ہر کوئی کذاب و دلال، حق کی کوئی بات کرے ان پہ ستم ہوتا ہے. غاصبوں کے محلوں میں تو ذرا جھانک کے دیکھ، نفس پرستی سے حرص و ظلم کا طوفان اٹھتا ہے. لہر حق داخل ہے اب مثل لاوا ہر دل میں، لہر حق داخل ہے اب مثل لاوا ہر دل میں، ڈر سے دل غاصبوں کا اب تو لرزاں ہوتا ہے. کہے خود کو کوئی انسان تو انسانیت ہے انصاف، کرے گر سلب حقوق وہ درندہ ہوتا ہے. ہم سفر اور بھی ہے حق کے کارواں میں اے جاں، برسر یورش ظلم خنجر حق چلتا ہے، برسر یورش ظلم خنجر حق چلتا ہے. مظلومین ہوں گے رہا فکر نہ کر اے فضل امین، عقابی روح ہے بیدار حق پہ تو کیوں روتا ہے. مظلومین ہوں گے رہا فکر نہ کر اے فضل امین، عقابی روح ہے بیدار حق پہ تو کیوں روتا ہے. قیدی بن کے بھی ظالموں کو جو للکارتا ہے، ہوش مندوں کو تو اس سے بھی سبق ملتا ہے.